مجاہد ملت مولانا حافظ رفیق طاہر رحمہ اللہ، ان کے درجات کو اللہ سبحانہ و تعالی بلند فرمائے۔ میرے ذمے موضوع ہے اہمیت علوم دینیہ، شرعی علم کی اہمیت۔ حضرات، علم جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم۔ اور جو دنیاوی علم ہے آگے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک سیکھنا جائز ہے، مباح ہے، اور دوسرا علم جو دنیاوی ہے وہ سیکھنا حرام ہے۔ جو مباح ہے، جائز ہے، طب کا علم، حساب کا علم، زراعت کا، کاروبار کا علم۔ جو حرام ہے وہ جادو کا علم، شعبدہ بازی کا علم۔ اور جو دینی علم ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک سیکھنا فرض عین ہے اور دوسرا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اگر اس علاقے میں، اس شہر میں چند لوگ بھی علم سیکھ لیتے ہیں، سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گا۔ اگر اس علاقے کے لوگ وہ علم نہیں سیکھیں گے، سارے شہر کے لوگ، علاقے کے لوگ گناہگار ہوں گے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ یعنی قرآن پاک حفظ کرنا، اصول حدیث، تفسیر کا علم، اصول تفسیر، احادیث کا علم، اصول احادیث، فقہ کا علم اور عربی کی گہرائی کا علم، یہ سیکھنا علاقے میں چند لوگوں پہ فرض ہے، ضروری ہے۔ جس طرح آپ کے علاقے کے ماشاءاللہ علماء کرام، محترم جناب قاری طلعہ رفیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، مولانا اشرف ربانی صاحب اور محترم پروفیسر ابو بکر صدیق حفظہ اللہ تعالی، اس طرح کے علماء ہر علاقے میں، شہر میں ہونے چاہیے کہ جن کو علم میں رسوخ حاصل ہو، پختہ علم ہو، راسخ العلم ہو۔ اور علماء کا ہونا علاقے میں یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے جسمانی، جو علماء کرام ہے اگر کسی شہر میں، کسی علاقے میں عالم دین موجود نہ ہو، اس علاقے کے لوگوں کو چاہیے اس علاقے سے ہجرت کر جائیں، اس علاقے سے اس علاقے کی طرف چلے جائیں، اس شہر میں چلے جائیں جہاں پہ علماء کرام موجود ہوں، راسخ العلم موجود ہوں۔ کیوں؟ جس طرح ڈاکٹر علاج کرتا ہے انسان کا جسمانی، اگر ڈاکٹر نہ بھی ہو انسان فوت ہو جائے گا، لیکن علماء کرام روحانیت کا علاج کرتے ہیں، جس سے اگر علماء کرام علاج نہ کریں انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے، اور روح مردہ ہو جائے تو آخرت کا نقصان ہے۔ ڈاکٹروں سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے، اور ان علماء کے پاس جا کر علم سیکھا جائے، ان کی زیارت کرنا۔ امام کائنات فرماتے ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا للمتجالسین فیّا والمتزاورین فیّا والمتبازلین فیّا، فرمایا لوگو، علماء کی جو مجلس میں بیٹھتا ہے کائنات کے رب کی محبت ان پہ واجب ہو جاتی ہے، اور والمتزاورین فیّا، جو علماء کی زیارت کے لیے آتا ہے، علماء کے دیدار کے لیے آتا ہے۔ تم اللہ کی رضا کے لیے ادھر آئے ہو، علماء کی زیارت کے لیے آئے ہو۔ امام کائنات فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
محبت ایسے لوگوں پہ واجب ہو جاتی ہے، کائنات کا رب ان سے محبت کرتا ہے۔ علماء کا دیدار کرنا، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، علماء سے دین حاصل کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، فرمایا جو مسجد میں آتا ہے، کسی مدرسے میں جاتا ہے، دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، دین سکھلانے کے لیے آتا ہے، جب بھی آپ آئیں آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے کچھ سیکھنا ہے۔ آج مسجد کے اندر درس ہے، ہم درس سننے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے کچھ سیکھنا ہے۔ اور جو علماء کرام ہیں ان کی یہ نیت ہو میں نے لوگوں کو سکھلانا ہے، لوگوں کو کچھ بتانا ہے، لوگوں کو خیر کی باتیں بتانی ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، فرمایا کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، جو مسجد میں آتا ہے خیر سیکھنے کے لیے آتا ہے، لوگوں کو سکھلانے کے لیے آتا ہے، اللہ اس کو کامل مکمل حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ وہ جو حج اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، رب کے ہاں جو قبول حج ہوتا ہے اس حج کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا تم بڑے خیر قسمت والے ہو، خوش نصیب ہو۔ اور جو فرض علم ہے یہ تو علم کفایہ ہے، فرض کفایہ۔ جو فرض علم ہے سن لیجئے، اگر اس علم کو نہ سیکھا گیا تو جس طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے، جس طرح چوری کرنا گناہ ہے، ملاوٹ کرنا گناہ ہے، اگر اس علم کو نہ سیکھا گیا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک کا علم، قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کا مفہوم سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھے گا قرآن کا کیا پیغام ہے، رب نے کیا میسج دیا ہے، تو سن لیجئے وہ بھی گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ علم جو ہے فرض ہے، رب کی توحید کا علم، توحید کا علم۔ انسان کلمہ شہادت پڑھتا ہے، کلمہ شہادت کا کیا مطلب ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے مفہوم کو سمجھنا، ترجمے کو سمجھنا فرض ہے۔ لیکن دکھ کی افسوس کی بات یہ ہے کتنے مسلمان ہیں جن کو کلمہ شہادت ہی نہیں آتا، اگر آتا ہے اکثر تقریباً 80% ایسے لوگ ہیں جن کو اس کا مطلب کہیں نہیں پتا، مفہوم کہیں نہیں پتا۔ یاد رکھ لو ایسے لوگ گناہ گار ہیں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اور اسی طرح جو چیزیں فرض ہیں ان کا علم سیکھنا فرض ہے، وضو فرض ہے، وضو کے جو مسائل ہیں یہ سیکھنے فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ وہ صحابی رسولی تھا نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ارجع فاحسن الوضو، واپس لوٹ، اچھے طریقے سے وضو کر۔ واپس جاتا ہے، کیا مسئلہ تھا؟ صرف ناخن کے برابر اس کی جگہ خشک رہ گئی تھی ایڈیوں کے نیچے سے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں اچھے طریقے سے وضو کر، تیرا وضو ہی نہیں ہے، وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ لہذا وضو کا جو مسائل ہے یہ سیکھنے فرض ہیں، ہر انسان ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے، نماز کے مسائل سیکھنے فرض ہے، ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کے مسائل ہی نہیں آتے، پھر کیا ہوگا؟ امام کائنات نے فرمایا 60 سال نمازیں پڑھی ہوں گی، اللہ کیا ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، ایک نماز بھی رب کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے، جو صحیح رکوع نہیں کرتا، سجدے صحیح نہیں کرتا۔ یہ علم سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح جو بالغ ہے اس پہ روزے رکھنے فرض ہے، اور روزوں کے مسائل سیکھنے بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید
رب کا میسج ہے، رب کا پیغام ہے۔ اس کا سیکھنا، ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ اس کا مفہوم کیا، مطلب کیا ہے، امام کائنات فرماتے ہیں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایک ایت سیکھ لیتا ہے، ایک ایت سیکھتا ہے، فرمایا 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے، زیادہ افضل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، انسان 100 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کم از کم ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، 11 رکعتیں بنتی ہیں۔ 100 رکعتوں میں یہ 1100 آیات کی تلاوت کرتا ہے، 100 رکوع کرتا ہے، 200 سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تشہد کرتا ہے۔ لیکن امام کائنات فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پاک کی ایک ایت سیکھ لی، فرمایا 100 رکعت نماز پڑھنے سے، نفلی نماز پڑھنے سے افضل ہے، بہتر ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ دنیا کے لیے ہماری دوڑ، دنیا کے لیے ہماری کوششیں، کسی کا خط آ جائے، کسی کا پیغام آ جائے، اس پیغام کو، باپ کا پیغام آ گیا، دوست کا پیغام آ گیا، انسان اس پیغام پہ عمل کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا تو ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، اس پہ افسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی اگر انسان نے درخواست دی ہو کسی کمپنی کو ملازمت کے لیے، اس کو خط آیا ہے، لیٹر آیا ہے، لیٹر میں یہ پڑھ نہیں سکتا، فرانسی زبان کے اندر لیٹر ہے، چینی زبان میں وہ لیٹر لکھا ہوا ہے، کھانا نہیں کھائے گا، سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اپنے شہر میں دیکھے گا کون ہے جو چینی زبان کو جانتا ہو، کون ہے جو فرانسی زبان کو جانتا ہو، اس کے پاس جا کر میں یہ خط پڑھواؤں، کیا لکھا ہوا ہے، کیا پیغام ہے، کیا انہوں نے میسج دیا ہے۔ انسان اتنی دیر تک سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، جاتا ہے، اس کی چاپلوسی کرتا ہے۔ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، رب کے یہ خطوط ہے، رب نے یہ پیغام دیا ہے، رب کا یہ میسج ہے۔ انسان دکھ کی بات ہے، جس رب کی زمین پہ تو رہ رہا ہے، جس رب کا دن رات تو کھاتا ہے، اس رب کا کیا پیغام ہے۔ تو نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے رب کا کیا پیغام ہے، میں اپنے رب کے پیغام کو سمجھ سکوں، رب نے کیا مجھے حکم دیا ہے، میں اس پہ عمل کر سکوں، رب نے کن چیزوں سے مجھے منع کیا ہے، میں اس سے رک جاؤں۔ سن لیجئے، جو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سیکھتا، مفہوم نہیں سمجھتا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آج تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں طالب علم ہوں، سکول پڑھ رہا ہوں۔ آج تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن تو خون کے آنسو روئے گا، تو پچھتائے گا، کاش کہ میں قرآن پاک کو پڑھا ہوتا، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھا ہوتا، قرآن سے میں جڑ جاتا۔ اور یاد رکھ لو، دنیا میں بڑی بڑی خیر خواہی ہے۔ انسان کسی بیمار کا علاج کرواتا ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ کسی مقروض کا قرضہ اتار دیتا ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، یہ بڑی خیر خواہی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بڑی خیر خواہی یہ ہے کسی کو قرآن پاک پڑھا دینا، کسی کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا دینا۔ کیوں؟ وہ خیر خواہی عارضی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی خیر خواہی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے انسان کوشش کرے، اس کے لیے انسان تیاری کرے۔ اور یہ جو علم ہے انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے رب کی پہچان کرواتا ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، انما وہ اللہ پاک نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری رب کی عبادت کرے۔ رب کی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو دین کا علم ہے رب کے قریب کرتا ہے، رب کی پہچان کرواتا ہے، کس طریقے سے یہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، دل میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ رب سے ڈرنے
والے علماء کرام ہے، علماء کی جماعت ہے۔ یہ جو دین کا علم ہے انسان کے اندر خلوص پیدا کرتا ہے، یہ دین کا جو علم ہے انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، یہ جو دین کا علم ہے انسان کو خیر خواہ بناتا ہے۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، ان کو اس امت کا یوسف کہتے ہیں۔ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، آپ بازار سے گھوڑا خرید کر لائیں۔ غلام جاتا ہے بازار سے گھوڑا خریدتا ہے اور جس سے خریدا تھا اس کو ساتھ لے کر آئے، اور سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام کہتا ہے توجہ سے میری بات سنیں، جو تاجر لوگ ہیں یہ بھی توجہ سے بات سنیں۔ سیدنا جریر جنہوں نے دین پڑھا تھا، جنہوں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن پڑھنے والا خیر خواہ ہوتا ہے، سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلام آتا ہے، اس سے میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے، گھوڑا 300 درہم کا خریدا ہے، اس کو 300 درہم دے دیں۔ سیدنا جریر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ گھوڑا مہنگا ہے، اس نے یہ سستے دام فروخت کر دیا ہے۔ اس کو کہنے لگے یا تو تجھے گھوڑوں کی قسمت کی پتہ نہیں کہ یہ گھوڑے کس قسم کے ہیں، یا پھر تم مجبور ہے، مجبوری کی بنا پہ یہ فروخت کر رہا ہے۔ سیدنا جریر فرماتے ہیں تیرا گھوڑا قیمتی ہے، ہم سے اور قیمت وصول کر لیں۔ اس نے کہا 400 درہم دے دیں۔ سیدنا جریر فرماتے نہیں نہیں، آپ کا گھوڑا قیمتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ہم سے زیادہ قیمت وصول کر لیں۔ اس نے کہا میں 500 درہم لیتا ہوں۔ سیدنا جریر فرماتے نہیں، میں 800 درہم آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کا گھوڑا قیمتی ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، بالخصوص پاکستان کے لوگ۔ یہ بدبخت سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائے، کرونا ہو، فائدہ لوگوں سے اٹھاتے ہیں، چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اس نے قیمت لگائی ہے، جو گھوڑے کا مالک ہے، فرماتے گھوڑا قیمتی ہے، میں آپ کو 800 درہم دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 800 درہم دیے، وہ چلا گیا۔ غلام نے کہا حضرت مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ مجھے بتائیں، اس نے خود 300 درہم مانگے تھے، آپ نے کہا نہیں ہم آپ کو زیادہ قیمت دینا چاہتے ہیں، آپ لاکھوں کے حساب سے زیادہ پیسے دے دیے ہیں۔ سیدنا جریر فرماتے ہیں میں نے امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ نبی مکرم نے فرمایا تھا کہ اے جریر لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، لوگ مسلمان کا خیر خواہ بن جا، اس لیے میں مسلمان کی خیر خواہی کی ہے۔ یہ جو دین کا علم ہے انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، رب کا ڈر پیدا کرتا ہے، رب کا خوف پیدا کرتا ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں جو میرا اونٹ ہے دمون اس کو میرے قریب کریں۔ بیٹوں نے اونٹ کو قریب کیا، سلسلہ صحیحہ کے اندر روایت موجود ہے، بیٹوں نے یہ اونٹ کو قریب کیا، کہنے لگے میں نے آپ پہ کبھی ظلم نہیں کیا، اونٹ سے ڈر رہے ہیں، اپنی سواری سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے ہاں شکایت نہ لگا دینا، میں نے کبھی آپ جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی بوجھ لاتا رہا ہوں، اتنا ہی رکھتا رہا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میری شکایت نہ لگا دینا۔ دمون مجھے ڈر آ رہا ہے، اگر تو نے رب کے ہاں میری شکایت لگا دی میں پکڑا جاؤں گا۔ یہ پیغمبر کے صحابہ تھے جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا، تقوی پیدا ہوتا ہے، یہ دین انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی خوف پیدا کر دے، ہمیں بھی علماء کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا یہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ آج دنیا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے جہالت تھی، لیکن اس وقت علم تو موجود ہے، لیکن جو علم کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کے اندر اخلاق پیدا کرنا، امن دینا، وہ آج کا علم نہیں دے رہا۔ لوگوں نے ایٹم بم تو بنا لیا سائنس کی وجہ سے، لیکن سکون نہیں ملا۔ لوگوں نے نیٹ کی وجہ سے رابطے تو محدود ہو گئے، جلدی رابطے ہو جاتے ہیں، لیکن بے حیائی عام ہوئی، اخلاق لوگوں کے ختم ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا تھا پیغمبر کے زمانہ مبارک سے پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ نبی مکرم نے ایسی تربیت کی ہے، کائنات کے امام نے ایسی تربیت کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آتی ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہیں، کہتے ہیں مرحبا اے میری بیٹی، آپ کا آنا خوش آمدید ہو، وہ میری بیٹی آ گئی ہے جو عبداللہ کو جہنم سے بچائے گی۔ امام کائنات نے ایسی تربیت کی ہے۔ یہ دین
دین کا علم انسان کی تربیت کرتا ہے۔ اور آخری باتیں کہ جو علماء ہیں ان کی بھی عزت کیا کریں، ان کے ساتھ بھی جڑ جائیں، ان کا احترام کیا کریں۔ اور اسی طرح محمد بن علماء کرام کتنا ٹائم ہے آج دوسرے علماء صاحب اچھا میں دوسرا ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ گورنر ہے خراسان کے، اس کے پاس گئے، اس کا نام ہے اسماعیل بن احمد۔ اس نے بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا، وقت کے محدث کی عزت کی، وقت کے محدث کے احترام کیا۔ پاس جو بیٹھا ہوا تھا اسماعیل بن احمد کا بھائی اسحاق بن احمد جو بخارے کا گورنر تھا، اس نے جب دیکھا میرے بھائی نے عالم دین کی بڑی عزت کی ہے، بڑا احترام کیا ہے، جب امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ چلے گئے، کہنے لگا ایک رایا کا عام آدمی سا مولوی تھا، تو نے اس کی اتنی عزت کی ہے، ان کی عزت اتنی نہیں کرنی چاہیے، ان کا احترام نہیں کرنا چاہیے۔ رات ہوتی ہے، رات کو حضرت اسماعیل بن احمد خراسانی جو خراسان کا گورنر ہے، اس کو خواب میں بتایا گیا اللہ نے ایک عالم کی عزت کی وجہ سے اللہ نے تجھ کو، تیری اولاد اور جو تیرے پوتے ہیں، اللہ اس خراسان کا ان کو یہ گورنر بنا دے گا، یہ تمہارے قبضے میں رہے گا، اور افغانستان کا علاقہ تاریخ گواہ ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ نے اس عالم کی برکت کی وجہ سے 129 سال اس عالم دین کی عزت کرنے والے کو اللہ نے اس کو، اس کی اولاد کو، بیٹوں کو، پوتوں کو اللہ نے حکومت دی۔ اور جو کہتا تھا کہ رایا کا عام آدمی ہے، یہ مولوی ہے، اس کی عزت کرنے کا کیا فائدہ ہے، جو بخارے کا گورنر تھا اللہ نے اس کی معطل کروا دیا، اس کی جو گورنری تھی ختم ہو گئی۔ علماء کرام کی عزت کیا کریں، علماء کی عزت کرنا، امام کائنات فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو علماء کی عزت کرتا ہے، عالم دین بعمل کی عزت کرتا ہے، قرآن کے حافظ قاری عالم دین کی عزت کرتا ہے، فرمایا اس طرح جس طرح رب کی عزت کرنا ہے، رب کی عزت جس طرح انسان ان کی عزت کرتا ہے، ایسے جیسے اللہ کی عزت ہے، اللہ ہمیں علماء کی عزت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کا احترام کیا کریں، علماء کی عزت کیا کریں، اور دین کا یہ جو علم ہے یہ انسان کو انسانیت سکھلاتا ہے۔ آپ کبھی شاید آپ نے مشاہدہ کیا ہو، آپ نے تجربے سے یہ بات کہ جب کسی کا بیٹا کوئی افسر ہو، سکول کی تعلیم زیادہ ہے، افسر بن گیا ہے، گھر میں ہوتا ہے، سب گھر کے افراد پریشان ہوتے ہیں، اونچی آواز میں نہیں بولنا، صاحب جی کی نیند خراب ہو جائے گی، صاحب جی کی نیند میں خلل آ جائے گا، ماں باپ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں عالم دین ہو اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے میرے ماں باپ کی نیند خراب نہ ہو جائے، اگر ان کی نیند خراب ہوگی کائنات کا رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہے دینی اور دنیاوی علم میں فرق، جو سیکھنے والے دین سیکھنے والے ان کے اندر ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ اور یہ آخری باتیں کہ یہ جو دین کا علم ہے یہ ماں کی گود سے ہی شروع ہوتا ہے، گھر سے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے، گھر سے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے، عملی طور پہ اس کی ابتدا کریں۔ یاد رکھ لیں جو والدین اپنی اولادوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں ان کی جو اولادیں ہیں وہ کبھی بھی ان کی فرما بردار نہیں ہوں گی، کبھی بھی فرما بردار نہیں ہوگی۔ 7 سال کی عمر ہے، اس کو نماز کی تلقین کریں، 10 سال کا ہو گیا ہے نماز نہیں پڑھتا، سختی کریں، گھر سے تربیت کی ابتدا کریں اور عملی طور پہ اس کو علم سکھائیں، گھر سے ابتدا کریں۔ اور گھر سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے، چھوٹے بچوں کی تربیت کی ہے۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ، جب عالم صاحب آ جائیں مجھے بتا دینا، سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت ہے، یتیم بچہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اس بچے کو کھانے میں شریک کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ
ہم تو اپنے بچوں کو نہیں نہ کرتے، ہم تو اپنے بچوں کو کھانے کے لیے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے۔ یتیم بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت ہے، کھانا کھا رہے ہیں، بچے نے ہاتھ کمانے شروع کر دیے، جو برتن تھا اس میں ہاتھ کمانے شروع کر دیے۔ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم درندوں کی طرح سلوک کرتے ہیں، مسجد میں آ جائیں تب بھی ہم بدماش بنے ہوتے ہیں۔ وہ گیا نا، ایک پوتا، ایک دادے کے ساتھ پوتا تھا، ایک بابا کور کور کر دیکھ رہا، تو کسی نے کہا کہ وہ پوتا کہنے لگا دادا جی یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ مسجد کے بدماش ہیں۔ ایسے لوگ بھی بدبخت ہوتے ہیں۔ اپنی عقل، وہ تو بچہ ہے، اس کی 5 سال کی عقل ہے، تیری 50 سال کی عقل ہے، اس سے موازنہ نہ کیا کریں۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، امام کائنات نے اس کی تربیت کیسی کی، تھپڑ نہیں مارا۔ امام کائنات فرماتے ہیں یا بنیہ، اے بیٹے، اے بیٹے، کسی کا بیٹا، اس کو اپنا بیٹا بھی کہنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محبت سے تربیت کی ہے، فرمایا یا بنیہ، اے بیٹے، سم اللہ، رب کا نام لے کر کھاتے ہیں۔ تھپڑ نہیں مارا، تربیت کی ہے۔ گھر سے تربیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ عالم دین دعا سکھلاتے ہیں، بیٹا گھر میں داخل ہونے والی دعا پڑھی تھی یا نہیں؟ قاری صاحب نے سوتے وقت والی دعا سکھلائی ہے، بیٹا پڑھی ہے یا نہیں؟ واش روم میں داخل ہونے والی دعا قاری صاحب نے سکھلائی ہے، بیٹا وہ پڑھی ہے یا نہیں؟ قاری صاحب نے سبق دینا ہے، عمل تم نے کروانا ہے، لیکن ہم خود نہیں کرتے۔ ہم نے اولاد کو کیسے عمل کروائیں گے؟ نبی مکرم فرماتے ہیں سم اللہ، بیٹا رب کا نام لے کر کھاتے ہیں، اور فرمایا کل بیمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، کل مما یلی کا، اپنے آگے سے کھاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں امام کائنات نے اس محبت سے میری تربیت کی تھی، ایسے پیار والے لفظوں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت کی ہے، مجھ کو سمجھایا ہے۔ کہتے پھر ساری زندگی میں رب کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھاتا تھا اور اپنے آگے سے کھاتا تھا۔ پیغمبر نے جو بات کہی تھی ساری زندگی میرے وہ ذہن میں رہی تھی۔ آگے جی نہیں، ہاں جی کدھر ہے؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ، اہلا وسہلا۔ آخری بات سنو، میں سنا دیتا پھر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے علم دیا 7 عمل۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ علم سیکھو، اس کے بعد بات کرنی ہے، اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ میں آپ کے نافع علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا علم ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا۔ اللہ اکبر۔ علم آئے گا تو پتا چلے گا کہ جو طیب پکیزہ رزق کون سا ہے۔ علم آئے گا تو پتا چلے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تاجروں کو کوڑے مارتے تھے، جو مسائل سیکھ کر آؤ، جو تجارت کے اصول ہیں، یہ نہ ہو کہ ساری زندگی تم حرام ہی کھاتے رہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، پڑھ لو، اللہ مجھے وہ علم دے جو نفع دینے والا ہے، دین کا علم نافع علم ہے، ورزقا طیبا، اور پکیزہ رزق۔ علم آئے گا پتا چلے گا پکیزہ رزق کون سا ہے۔ وعملا متقبلا، اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہوتا ہے۔ پکیزہ رزق ہوگا تو عمل قبول ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔